बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 फरवरी बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान की ज़मानतें मंजूर की गई हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ में आपको बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 9 रुकनी बेंच ने आज समाअत की है और आज एक अहम केस में अदालत ने कैद जो सज़ा थी उसको कलअदम करार दी है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान पर 9 मई के मुकदमात में जो पेशरफ सामने आई है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तफ्तीश से मुतल्लिक जो केसेस हमारे सामने आते हैं। पॉलिस की तफ्तीश के ऊपर हमेशा सवालात उठाए जाते हैं और कहा जाता है कि जी पॉलिस की तफ्तीश अगर नाकिस ना हो तो कभी भी जो मुजरिम है वो बच ना सके। लेकिन हमने देखा कि हमारा जो निज़ाम तफ्तीश है वो उसके ऊपर एक वक्त था जब साबिक जो चीफ़ जस्टिस थे उनकी जानिब से एक बाकायदा तौर पर उमर अता बंदयाल के बाद फिर फ़ायज़ ईसा आए, उससे पहले जब आसिफ सईद खोसा साहब थे तो चूँकि वो क्रिमिनल लॉ को समझते थे तो वो क्रिमिनल लॉ से मुतल्लिक उन्होंने एक पूरी कमेटी बनाई। वो उस कमेटी में तमाम सूबों के IG भी थे और वो फ़ौजदारी कानून से मुतल्लिक और अदालती ट्रायल से मुतल्लिक जो चीज़ें हैं वो सामने आती रहती थीं। अब क्या हुआ कि जो 9 मई के मुकदमात हैं उनमें चलान नहीं जमा हुआ, किसी में चलान जमा हुआ है, नामुकम्मल चलान है और ये सिलसिला जारी है और तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो पाती, जिसकी वजह से मुकदमात आगे नहीं बढ़ पाते। मैंने आपको कहा 9 मई का जो मरकज़ी मुकदमा है जिना हाउस का, उसमें अब चलान जो मुकम्मल हुआ है और 6 मार्च के लिए फ़र्द जुर्म के लिए अदालत ने केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया है। साथ इंतज़ार पंजोता ने आज एक जो कि चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं इंसाफ लॉयर्स फोरम के, उन्होंने एक ट्वीट किया है। इंतज़ार पंजोता कहते हैं कि चीफ़ जस्टिस आलिया नीलम ने एक लेटर भेजा है लाहौर की दहशतगर्दी अदालतों को और उनसे कहा है कि जी आप 9 मई के मुकदमात की पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करवाएँ। आलिया नीलम साहिबा ने दहशतगर्दी अदालतें जो लाहौर की हैं उनसे कहा है कि आप 9 मई के मुकदमात से मुतल्लिक पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करवाएं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील इस बात पे एतराज़ कर रहे हैं कि ये क्यों किया गया है, क्या बाकी मुकदमात की कोई फ़िक्र नहीं है, सिर्फ 9 मई के मुकदमात की क्यों पेशरफ्त रिपोर्ट ली गई है, क्या कोई फ़रीक बन रहा है, कोई तरफदारी कर रहा है, ये क्या है? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंसाफ लॉयर्स फोरम के हैं वो, और मैं समझता हूँ कि इसमें अदालतों की कंट्रीब्यूशन नहीं है, चूँकि जब तक तफ्तीश का निज़ाम बेहतर ना हो, तफ्तीश वक्त पर मुकम्मल ना हो। कानून कहता है कि 14 दिन के अंदर FIR के बाद 14 दिन में चालान जमा करवाना है और चालान पहले इंटरम चालान जमा होता है, फिर सालों चालान नहीं जमा होते। लेकिन अब इसकी जो तफसील है वो अभी तक समझ नहीं आई कि क्या वजह है, कि हो सकता है कि आलिया नीलम साहिबा ने इस वजह से रिपोर्ट तलब की हो चूँकि ज़मानत की दरख्वास्तें लंबे अरसा से मुख्तलिफ़ रहनुमाओं की ज़ेर इल्तवा हैं। ये हो सकता है जो लोग जेलों में हैं और उनके ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हो सके और तकरीबन जो है वो अब तो 2 साल के करीब मामलात पौने 2 साल तक पहुँच चुके हैं, तो ये हो सकता है कि वो उससे मुतल्लिक भी रिपोर्ट सामने लाई जाए कि क्यों उन मुकदमात को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा, ताकि जिसने बरी होना है वो बरी हो जाए और वो कम अज़ कम जेल से उनको रिहाई मिल जाए। कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एतराज़ किया है। लाहौर की दहशतगर्दी अदालत ने सानिया 9 मई और मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने के 2 मुकदमात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी। तमाम मुल्ज़मान ने सेहत जुर्म से इनकार किया। डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं जी, इसमें उमर सरफराज चीमा है, एजाज चौधरी हैं, मियाँ महमूद रशीद और बाकियों पर फ़र्द जुर्म आयद की गई। अदालत ने PTA रहनुमाओं समेत 31 मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद की। अदालत ने दोनों मुकदमात में फ़र्द जुर्म आयद करते हुए मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ गवाहों को शहादत के लिए तलब कर लिया। दहशतगर्दी अदालत ने मज़ीद कार्रवाई कोट लखपत जेल में करने का हुक्म देते हुए समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी की। मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ एक थाना गुलबर्ग में और एक थाना मॉडल टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज किए, जिसमें बगावत और कारकुनान को जलाओ घेराव पर उकसाने का इल्ज़ाम है। ये 9 मई के मुकदमात हैं और 9 मई के मुकदमात में ये पेशरफ सामने आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनके ख़िलाफ़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए जो फ़र्द जुर्म है वो आयद कर दी गई है। जुडिशल कमीशन का एक इजलास बुलाया गया है जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की तकर्री से मुतल्लिक़ वो भी मैं आपको बताता हूँ जो नॉमिनेशन सामने आई है। वहीं पे दूसरी जानिब जो पेशरफ सामने आई है वो
پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو پاکستان تحریک انصاف کے 3 کارکنان کی ضمانت منظور کی گئی ہے۔ 26 نومبر کے جو مقدمات ہیں، 26 نومبر احتجاج جو کیس تھا اس میں ان مقدمات میں پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے 26 نومبر احتجاج کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے 3 کارکنان کی ضمانت بعد از گرفتاری، اہم چیز ہوتی ہے بعد از گرفتاری، وہ منظور کی ہے۔ 2 ملزمان کی ضمانت بعد از گرفتاری پر سماعت صہیب بلال رانجھا نے کی۔ عدالت نے ملزم فہیم اشرف اور فقیر خان کی ضمانت منظور کی اور ان کے خلاف تھانہ کوہسار میں مقدمہ درج تھا۔ عاطف حسین کی ضمانت مرید عباس نے منظور کی۔ عدالت نے 30,000 روپے کے متعلقوں کی وہ ضمانت منظور کی۔ ملزم کے خلاف تھانہ سنبل میں مقدمہ درج تھا اور پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، وکلا قیادت ہے، وہ پیش ہوئی اور ان کی جانب سے عدالت میں آرگومنٹس کیے گئے اور عدالت نے پھر ان کی جو ضمانت کی درخواستیں ہیں وہ منظور کر لیں۔ سب سے اہم جو پیش رفت سامنے آئی ہے وہ آج 9 رکنی بینچ نے پہلی جو 7 نئے ججز تعینات ہوئے ہیں ان کو ساتھ بٹھا کے چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک 9 رکنی بینچ بنایا اور 9 رکنی بینچ میں آج سماعت ہوئی ہے۔ نئے ججز پر مشتمل 9 رکنی بینچ نے آج 10 مقدمات کی سماعت کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور جو سپریم کورٹ میں نئے آنے والے 7 ججز کا بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 9 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی۔ اس میں چیف جسٹس، ان کے ساتھ مسرت ہلالی، عامر فاروق، جسٹس اشتیاق ابراہیم، جسٹس شکیل احمد، جسٹس شفیع صدیقی، جسٹس صلاح الدین، جسٹس ہاشم خان کاکڑ اور قائم مقام جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب۔ یہ مسرت ہلالی پرانے جو بینچ میں سے ہیں، ججز میں سے سپریم کورٹ کے، یحییٰ افریدی سربراہی کر رہے تھے اور یہ 9 رکنی بینچ تھا جس نے 10 مختلف مقدمات کی سماعت کی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں تعینات ہونے والے 7 نئے ججز نے حلف اٹھایا اور ان کے بعد انہوں نے سماعت کی۔ 10 کیسز کی سماعت کی۔ لارجر بینچ نے ضمانت منسوخی کی، کینسلیشن آف بیل کی 4 درخواستیں تھیں، چاروں مسترد کی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 2 چیزیں، ایک اپیل اگینسٹ اکیوٹل اس کا کوئی سکوپ نہیں ہے اور ایک کینسلیشن آف بیل کا کوئی سکوپ نہیں ہے، اور اس وجہ سے جو 9 رکنی بینچ تھا اس کی جانب سے۔ وہیں پہ جو ملک شہزاد صاحب نے ایک فیصلہ دیا ہے سپریم کورٹ نے، اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو علی امین گنڈا پور سے متعلق ایک اہم کیس تھا اور علی امین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے آڈیو لیکس کیس میں، اور عدالت کو بتایا گیا علی امین گنڈا پور چونکہ پیش نہیں ہو رہے تو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس نے آڈیو لیکس کیس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری برقرار رکھے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت میں سماعت ہوئی اور ایڈیشنل جج عبدالغفور کاکڑ، جن کو اب گریڈ 21 میں لے گئے 20 میں سے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی جانب سے کوئی عدالت میں پیش نہ ہوا۔ عدالت نے ان کے وارنٹ گرفتاری برقرار رکھے۔ مقدمہ میں شریک جو ملزم ہے اسد فاروق خان عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے 25 فروری کو آئندہ سماعت رکھی ہے۔ علی امین گنڈا پور کے خلاف تھانہ گولڑا میں یہ مقدمہ درج ہے۔ عدالت نے ہر صورت علی امین گنڈا پور کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ چونکہ اب تو ویسے بھی 10 مارچ تک حفاظتی ضمانت ہے پشاور ہائی کورٹ کی، اور وہ وقتاً فوقتاً حفاظتی ضمانت جو اس میں توسیع ہوتی رہتی ہے، تو جب تک وہ حفاظتی ضمانت ہے کوئی وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے وہ ریلیکس ہو گئے ہیں، وہ کسی مقدمے میں پیش ہی نہیں ہو رہے۔ ان کے پہلے وکیل آتے تھے، درخواست دیتے تھے، اب ان کے وکیل بھی نہیں پیش ہوتے اور عدالتیں وارنٹ گرفتاری برقرار رکھتے ہوئے جو سماعت ہے اس کو ملتوی کر دیتی ہیں، اور اس طریقے سے جو کارروائی ہے وہ آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ وہیں پہ جو دوسری ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک بینچ تھا جس بینچ نے آج سماعت کی ہے، اور 14 سال قید کی سزا تھی ایک ملزم کو، اس پر جو بینچ عطر من اللہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ تھا جس میں جسٹس ملک شہزاد صاحب بھی تھے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 14 سال قید سزا کے مجرم شاہ حسین کی سزا کالعدم قرار دے دی۔ عطر من اللہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں دائر کی گئی۔ دوران سماعت مجرم کے وکیل ارشد یوسف زئی نے کہا کہ پولیس بارودی مواد کا بیگ تفتیش میں کہیں بھی ثابت نہیں کر سکی، ایک ٹانگ سے معذور شخص کا قصور اتنا تھا کہ اس نے لفٹ لی۔ جسٹس ملک شہزاد نے کہا کہ آج کے دور میں لفٹ لیتے ہوئے سوچ کر بیٹھنا چاہیے۔ وہ معذور تھا، اس نے کسی بائک والے کو ہاتھ دیا، وہ بیٹھ گیا، اور پولیس الزام لگاتی ہے کہ وہ اس کے ہاتھ میں بیگ تھا۔
اب یہ کہتے ہیں جی کہ وہ معذور آدمی ہے اور اس نے لفٹ لی اور اس لفٹ لینے پر جو ہے یہ سارا کچھ ہوا، اور سزا پانے والا نہ موٹر سائیکل چلا رہا تھا، نہ اس کا مالک تھا، نہ اس کا وہ بائک چلا رہا تھا، نہ اس بائک کا مالک تھا۔ جسٹس عرفان سعادت نے کہا کہ جو موٹر سائیکل چلا رہا تھا اسے تو چھوڑ دیا گیا، جو معذور ہے اسے سزا دے دی گئی ہے۔ بچپن میں سنتے تھے کہ لنگڑا ہے لیکن بھاگتا تیز ہے۔ جسٹس ملک شہزاد نے کہا کہ آج کے دور میں لفٹ لیتے ہوئے سوچ کر بیٹھنا چاہیے، سزا پانے والا نہ موٹر سائیکل چلا رہا تھا، نہ اس کا مالک تھا۔ بعد ازاں سپریم کورٹ نے 14 سال قید کے مجرم شاہ حسین کی سزا کالعدم قرار دے دی۔ شاہ حسین پر بارودی مواد کا بیگ لے کر جانے کا الزام تھا۔ ATC نے 1250 گرام بارودی مواد برآمد ہونے پر 14 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ اب جو بائک چلانے والا تھا اس کے خلاف کوئی کیس نہ بنا، اور جو معذور تھا جو پیچھے بیٹھا تھا اس کے خلاف مقدمہ بنا، اور اس پہ یہ ساری کی ساری کارروائی ہوئی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل ججز کے لیے 10 میں سے 9 جج تعینات کیے گئے تھے، ایک تعینات نہ ہو سکے، لیکن وہ تمام کے تمام وکلاء میں سے تعینات کیے گئے اور کسی ایڈیشنل سیشن جج کو یا سیشن جج کو ہائی کورٹ کا جج نہ بنایا گیا، اور یہ جوڈیشل کمیشن کے رولز کی خلاف ورزی تھی۔ اب انہوں نے ان رولز کی خلاف ورزی اور اس لیکونہ کو فلفل کرنے کے لیے ایک نیا اجلاس بلانے کے لیے اور نئی نامزدگیاں مانگیں۔ اب نئی نامزدگیاں جو ہیں وہ اپوائنٹمنٹ آف ایڈیشنل رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ، ایڈیشنل جج لاہور ہائی کورٹ، اور اس میں جو ہے وہ میڈم عالیہ نیلم جو ہیں وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو خط لکھتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ جی نیم آف نومنیز 8 جج ہیں جن کی جو ہے وہ نامینیشن دی گئی ہے، جس میں پہلے نمبر پہ راجہ غضنفر علی خان ہے، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں، کیسر نذیر بٹ صاحب ہیں، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں، مسٹر محمد اکمل خان ہیں، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں، مسٹر تنویر احمد شیخ ڈسٹرکٹ سیشن جج ہیں، جزیلہ اسلم جو کہ رجسٹرار تھیں فائز عیسیٰ کی وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، طارق محمود باجوہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، شاہدہ سعید ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج یہ بھی خاتون جج ہیں، اور ابر گل خان صاحبہ جو کہ موجودہ رجسٹرار ہیں لاہور ہائی کورٹ کی وہ بھی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج۔ ان کی سیویز وغیرہ اور تمام چیزیں۔ اب فواد چودھری کہہ رہے تھے کہ اب چونکہ صرف ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کی نامزدگیاں اور ان کی اپوائنٹمنٹ کے لیے اجلاس بلایا گیا، تو یہ نامزدگی بھی جیسے پہلے 9 ججز کی نامزدگی غیر قانونی تھی، اب صرف ڈسٹرکٹ اینڈ، چونکہ قانون جوڈیشل کمیشن کے رولز کہتے ہیں کہ آپ نے جب بھی ججز کی تعیناتی کرنی ہے تو اس میں جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز میں سے بھی اور وکلاء میں سے بھی آپ نے ایک خاص نمبر میں تعیناتی کرنی ہے۔ پہلے آپ نے سارے کے سارے 9 وکیلوں کو جو ہے وہ ایڈیشنل جج بنا دیا ہے، اب آپ صرف جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز ہیں ان میں سے نامزدگی کرنے جا رہے ہیں، تو وہ بھی رولز کی خلاف ورزی تھی اور یہ بھی رولز کی خلاف ورزی ہے۔ دیکھتے ہیں یہ کب اجلاس ہوتا ہے اور کیا اس میں پیش رفت سامنے آتی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔